شیخ عبدالعظیم صاحب سے ہمارا دوسرا سوال حیا کے حوالے سے ہے، چونکہ فروری گزرا چاہتا ہے اور فروری میں دنیا کے طول و عرض کے اندر جو 14 تاریخ کا ایک دن منایا جاتا ہے نان مسلمز کی طرف سے، اور بدقسمتی سے یہ خرافت جو ہے مسلمانوں میں بھی داخل ہو چکی ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ شیخ عبدالعظیم حفظہ اللہ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ بڑی مشہور و معروف حدیث الحیاء من الایمان پر روشنی ڈالیں، تاکہ ہم اپنی عملی زندگیوں کے اندر حیا کے حوالے سے آگاہی حاصل کر سکیں اور اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں کہ حیا انسان کی زندگی پہ کیسے اثر انداز اور کیسے اچھے اثرات رکھتی ہے۔ ہم شیخ حفظہ اللہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس حدیث کے اوپر روشنی ڈالیں۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اس طرح آپ نے ایک حدیث بیان فرمائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ الحیاء من الایمان، یہ جو حیا یہ ایمان میں سے۔ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزیں فطرت کے اندر رکھی ہیں اور اس حیا کا تعلق بھی فطرت سے ہے، اس لیے کہ پیغمبر علیہ السلام کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، اگر تم میں حیا نہ ہو پھر تم سے کوئی بعید نہیں ہے، تم جو چاہے کرو۔ تو یہ حیا فطرت کے اندر ہے اور اللہ نے اس حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث آپ نے فرمایا الحیاء والایمان قرناء الجمیع، یہ حیا اور ایمان ایک ساتھ ہے، یعنی ان کا جو محور ہے، ان کی جگہ وہ دل ہے، یہ حیا بھی دل میں ہے اور ایمان بھی دل کے اندر ہے، اور یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ فرمایا فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا، ان میں سے جب ایک چیز نکل جاتی ہے دل سے، یعنی اگر حیا نکل جائے تو دوسرا ایمان خود بخود نکل جاتا ہے، اور اگر ایمان نہ ہو تو پھر حیا بھی نہیں ہوتی، یعنی ان میں سے ایک چیز جب جائے گی انسان کے اندر سے تو دوسری چیز بھی خود بخود چلی جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الحیاء من الایمان، آپ علیہ السلام نے اس حیا کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو شرم ہے، حیا کا معنی کیا ہے؟ شرم، جھجکنا، کسی برے کام سے رک جانا۔ مثال کے طور پر ہماری شادی بیاہ کے اندر عجیب ایک رسم ہے جو ہندوانہ رسم ہے، مہندی کی رسم۔ مہندی کی رسم ہوتی، اس مہندی کی رسم کے اندر لڑکی لڑکے تو نوجوان ڈانس کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ماں باپ کو بھی اس میں انوالو کرتے ہیں کہ آپ بھی آئیے، آپ بھی ڈانس کریں، تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم نہیں آئیں گے، ہم نہیں آئیں گے، وہ روکتے ہیں، وہ اپنے آپ کو روکتے ہیں۔ یہ جو اپنے آپ کو روکنا ہے اس برائی سے، یہ حیا ہے، ان کے اندر موجود تھی، لیکن جب وہ اس میں کود پڑے اور وہ اس میں آ گئے اور انہوں نے بھی ڈانس کرنا شروع کر دیا تو پھر حیا ان میں سے نکل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب بندہ، مسلمان بندہ زنا کرتا ہے تو زنا کرتے وقت اس کا جو ایمان ہوتا ہے وہ باہر نکل آتا ہے، اس کے سر پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی جب مسلمان بندہ زنا کر رہا ہے تو یقیناً زنا اس صورت میں کر رہا ہے کہ اس کے اندر شرم نہیں ہے، اس کے اندر حیا نہیں ہے۔ جب حیا نکل گئی تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایمان بھی اس عمل کو کرتے ہوئے نکل گیا۔ آپ نے فرمایا کہ جب وہ زنا کر چکا ہوتا ہے اس کے بعد وہ ایمان اس کے اندر واپس آ جاتا ہے، اور جب ایمان واپس آ گیا تو ایمان کا کام یہ ہے کہ وہ اس کو جھنجھوڑے۔ تو پھر بندہ اگر واقعی مومن ہے، مسلمان ہے، تو وہ ایمان اس کو ملامت کرے گا اور وہ اس سے توبہ کرے گا۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویلنٹائن ڈے 14 فروری کو جو منایا جاتا ہے وہ آہستہ آہستہ رواج پاتا جا رہا ہے، اور افسوسناک یہ ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ افسوس ہے کہ یہ کافروں کی ایک رسم تھی یا کافروں کا ایک دن تھا اور مسلمانوں کے اندر وہ داخل ہو گیا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آتی ہے، اس حوالے سے آپ نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کی مشابہت کی وہ انہی میں سے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ بات فرما دی تھی کہ تم یہود و نصارہ کی پیروی کرو گے، ہر عمل کے اندر، ہر قول کے اندر، ہر بات کے اندر ان کی پیروی، اور اگر ان کی
مذہب کے اندر، ان کی قوم کے اندر کوئی شخص گو کے بل میں گھسے تو تمہارے اندر بھی ایک شخص ہوگا کہ جو ان کی پیروی کرتا ہوا گو کے بل میں گھسے گا۔ اور اگر ان میں سے کسی بدبخت نے اپنی ماں سے نکاح کیا، ماں سے زنا کیا، تو مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے کہ جو ان کی پیروی کرتے ہوئے ماں سے زنا کریں گے۔ اور آج آپ دیکھیں، اللہ ہم پر رحم فرمائے کہ آج ایسے مسلمان موجود ہیں کہ جو ماں سے زنا کر رہے ہیں، ماں سے نکاح کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے۔ یہ جو حیا ہے، اگر آپ اس کو نکال دیں معاشرے سے تو پھر جو چیز پھیلے گی وہ بے حیائی، اس لیے کہ حیا کی جو ضد ہے، اپوزٹ، وہ کیا ہے؟ بے حیائی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن فرمایا الشیطان یعدکم الفقر والفحش، یہ شیطان تمہیں فقیری اور بے حیائی کی طرف بلاتا ہے۔ یہ جو بے حیائی ہے شیطان کی طرف سے، اس آیت سے بات معلوم چلی، اور یہ اس کا کام ہے کہ وہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو عام کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نور کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا۔ اس آیت میں جو غور طلب بات وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کا ذکر نہیں کیا، مطلقاً بات کی اللہ نے بالعموم، یعنی فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، اور ان لوگوں کا ذکر نہیں کیا کون لوگ ہیں، نہیں، فرمایا کوئی بھی ہو سکتا ہے انسانیت میں سے اگر کسی نے ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا، مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو ترویج دینے کی کوشش کی، تشیع الفاحشہ، اشاعت کی، بے حیائی کی، ان میں سے حیا کو نکالنا چاہا تو اللہ فرماتا ہے لہم عذاب علیم، ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کیا ہے فی الدنیا والآخرہ، اور وہ اس کی سزا، بے حیائی کو پھیلانے کی سزا مسلمانوں کے اندر وہ پائیں گے، دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم اس کو نہیں جانتے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بے حیائی بہت تیزی کے ساتھ معاشرے میں پھیل رہی ہے، معاشرے کا حصہ بن رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایمان کمزور ہو چکے ہیں۔ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی مضبوط حیا ہوگی، اور جتنا کمزور ایمان ہوگا اتنی کمزور حیا ہوگی۔ جس طرح میں آپ کو مثال دیتا ہوں یوسف علیہ السلام کی، آپ دیکھیں جب زلیخا نے ان کو اسباب پیدا کیے زنا کے، بے حیائی کے اسباب پیدا کیے، بدکاری کے، جب اسباب میسر آ گئے اور مکمل ہو گئے اور وہ یہ سمجھ بیٹھی کہ اب تو معاملہ بس پورا ہونے والا ہے، تو اس نے ہی طلق، اس نے کہا کہ آ جاؤ اب معاملہ پورا کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یوسف علیہ السلام، انہوں نے اس موقع پر جس بات کا اظہار کیا اور جو کام کیا وہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ قال انی معاذ اللہ، انہوں نے فوراً اللہ کی پناہ طلب کی۔ اور یہ کیسے ہوا؟ ایک اس ہائی لیول کے ایمان کی وجہ سے ہوا جو ان کے اندر موجود تھا، کیونکہ پیغمبروں کے اندر جو ایمان ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہائی لیول کا ہوتا ہے اور بہت زیادہ اللہ کو پسند ہوتا ہے۔ اس مضبوط ایمان نے، اس اللہ کے خوف نے ان کو بچا لیا۔ الا ما رحم ربی، یعنی اللہ نے ان پر رحم فرمایا، اور جب انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور ایمان کی بدولت اور اللہ کے خوف کی بدولت جب انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے قال انی معاذ اللہ، تو اللہ نے اپنے بندے کو کس طرح بچایا کہ اللہ نے اشارہ کیا کہ آپ یہاں سے نکلیں، اس جگہ پر آپ نہیں رک سکتے، تو انہوں نے بھاگنا شروع کیا، اللہ دروازے کھولتا گیا حتیٰ کہ وہ بچ گئے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ جب صحابہ کرام ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمانڈ کے اندر فلسطین بیت المقدس کا محاصرہ کرتے ہیں، تو وہاں جو پادری تھے، عیسائی یا یہودی ربی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ اس قوم کو شکست دینا چاہتے ہو، اس موقع پر شکست دینا چاہتے ہو، تو ان کے اندر بے حیائی کو عام کر دو، اور کس طرح اپنی عورتوں کو آزادی دو کہ وہ جائیں اور یہ جو کچھ تم سے کرنا چاہیں وہ ایکسیپٹ کریں۔ تو انہوں نے اپنی عورتوں کو بنا کے اور سنوار کے، زیورات سے مزین کر کے، خوشبوؤں سے معطر کر کے، آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ بے حیائی کا جو منبع ہے نا وہ عورت ہے، یعنی شیطان عورت کو یوز کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے کہ عورت کے ہی ذریعے بے حیائی پھیلتی ہے، حیا کا جنازہ عورت سے ہی نکالا جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی اپنی عورتوں کو پیش کیا، اور عورت جب بے لباس نکلے گی یا نیم برہنہ نکلے گی
یہ خوشبو سے معطر نکلے گی، بے پردہ نکلے گی، تو حیا داغدار ہوگی اور بے حیائی عام ہوگی۔ تو انہوں نے یہ کیا، انہوں نے اپنی عورتوں کو اجازت دی کہ آپ جائیں۔ جب وہ صحابہ کرام کی طرف آئیں تو اللہ رب العالمین کے یہ بندے ایک مثال بن گئے حیا کی زبردست، اور لوگوں کو انہوں نے پیغام دیا کہ جتنا مضبوط ایمان ہوگا اتنی مضبوط حیا ہوگی۔ اور قرہ حضرات جو ہے نا، ان کے اندر یہ آیت تلاوت کر رہے تھے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قاری صحابہ کرام ان کو یہ سکھا رہے تھے اللہ کی آیات کے ذریعے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جب وہ عورتیں آ رہی تھیں تو صحابہ کرام کی نگاہیں نیچے تھیں، سر نیچے تھے، گویا کہ ان کے سروں پر پرندے، کہ اگر وہ اپنے سروں کو اٹھائیں گے تو اڑ جائیں گے پرندے۔ اس ڈر سے وہ اپنے سروں کو نہیں اٹھا رہے تھے کہ اللہ کو ہم کیسے ناراض کریں۔ تو وہ عورتیں ناکام ہو گئیں، واپس چلے گئیں۔ تو ان کے بڑے پادری نے کہا کہ جس قوم کے اندر حیا موجود ہو تو اس قوم کو کوئی بھی قوم شکست نہیں دے سکتی۔ تو وہ مثال بن گئے حیا کی۔ اگر آج ہم بھی اس حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے ایمان کو چیک کریں کہ ہمارا ایمان کس لیول کا ہے، اپنے ایمان کو اپ گریڈ کریں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے ایمان کو اپ گریڈ کریں گے اتنی حیا ہمارے اندر انشاءاللہ داخل ہوگی، اور ہم اس بے حیائی کی طوفان سے، سیلاب سے بچ پائیں گے انشاءاللہ۔